ہے جنازے پائک شور برپا بے قصوں کا باپ سے لپٹ شبیر و شبر رو رہے آج کوفے میں شبیر و شبر رو رہے۔ مومنین سے معروضہ کیا جاتا ہے کہ مجلس کا آغاز ہوا جا رہا ہے، فرش اعضاء پہ تشریف لائیں۔ سلامتی امام زمانہ علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ وارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے، جاتے ہو کس پہ چھوڑ کے مولا بتائیے، لے گا خبر یتیموں کی اب کو نیالی، اب کو دے گئے کو دلاسا بتائیے، اب کو دے گئے کو دلاسا بتائیے، منہ کو حسن کے اور گلوئے حسین کو کیوں بھر کے آہا پن چوما بتائیے، کیوں بھر کے آہا پن چوما بتائیے، تیمارداریاں ہو مریضوں کی کس طرح اب کو دیکھ بھال کرے گا بتائیے، اب کو دیکھ بھال کرے گا بتائیے، باڈے گا کون روٹیاں بھوکوں کو یا امام، کیا حشر ان غریبوں کا ہوگا بتائیے، کیا حشر ان غریبوں کا ہوگا بتائیے، منہ کو حسن کے اور گلوئے حسین کو کیوں بھر کے آہا
اپنی چوما بتائیے بیوارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے. صلوات. علی کی مدح کرتا ہوں یہی ایک کام باقی ہے اسی کی وجہ سے دنیا میں میرا اسی کی وجہ سے دنیا میں میرا زمین جب تک چہق نیلی فام باقی ہے فضا میں فاطمہ کی جان کا پیغام فضا میں فاطمہ کی جان کا پیغام علی کے ساتھ اور علی بھی ساتھ ہے حق خدا کا نام جب تک خدا کا نام جب تک ہے علی کا ہزاروں کے گلے کاٹے علی کی تیغ نے لیکن ابھی بچے کی تربت کودنے کا ابھی بچے کی تربت کودنے کا کام باقی ہے علی کی مدح کر صدقے غلام تیری مصیبت کے علی اے جانشی جناب رسالت کے علی قربان ہو بھری تیری صورت کے علی ایام یہ تیری ایام یہ تیری شادت یہ ظلم بے جاتی ستم بے سبب ہوا تلوار تیرے سر پار تلوار تیرے سر پار لگی کیا 19ویں سے آپ کا ماتم علی خو ہو گئے دلوں کا یہ عالم علی دفتر جہاں کا درہم و برہم علی مائے جیا مائے مارا مولا کی نظر کو گہرے اشک لائے ہیں یہ روزہ دار کے پرتے مولا شگافتا ہوا سجدے میں سر تیرا سید تباہ ہو گیا کوپے میں گئے تیرا سرور علم دلوں کو ہے شام و سحر تیرا آقا انہی دنوں میں ہوا آقا انہی دنوں میں ہوا تھا عالم سے بے خبر تھے خضو خوشو میں تلوار جب لگے تھے جھکے تھے لایا تھا زہر میں وہ جفا جو بجھا کے تھے
مولا گرے زمین پر سجدے میں کھا کے تیغ گل پڑ گیا کے سر پر لگی مرتضی کے تیغ کھائے خدا کے شیر نے گھر میں گہرا ہے زخم فرق امام ایجاد پر سر سے ٹپک رہا ہے لو سر سے ٹپک رہا ہے لو جا شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر خون دونوں کونیوں سے ٹپکتا تھا خاک پر بھاگا جو ابن ملجم ملون و بسیے پکڑا دے علی کے مائی باپ لائے جو ہاتھ باندھ کے مولا کے سامنے قاتل با مسکرا کے نظر فرمایا میں نے کون سی کی تھی تیری خطا پاداش نیکیوں کی یہی ہے جام کیا میں برائی مانتا ہے رویا جو سر جھکا کے تو مولا اس درد میں بھی سب کے مرض کی دوائیاں باندھو نائت کے ہاتھ کے مشکل آتے ہیں سلامی ہے ترا شور مکاوے ودائے حضرت ودائے حضرت فکر کار بنے ملیم کو جلائے کہا صاحب نے اب حکم کیا ہے بشفقات پوچھا قاتل سے علی نے خطا میری ہے یا تیری خطا ہے کیا یہی احسان کا وارد ہوئی نگاہ شب ضربت حیدار بس کھولتے ہی روزہ کمر باندھی اجل پار شب تھے کبھی سین میں گئے حجرے کے اندر حمزہ قربان حیدر کی سواری زوئے فضا چلی ہے یا گوئے جمع بجے جبے یا گوئے جبے غدرت واللہ میں دو راتوں کا
کر دیکھو گے کل خون سے ریش رخ زیبا برسے گا لہو 3 دن اب لاکھ سے ہر جائے ایسا ہے تم کے دن روئیں گے جبر سے لپٹ کر روئے گا جنبا کے روئے گا جنبا کلثوم نے رو کر کہا واہ حضرت و درداں کیا بیٹیاں آپ صبر کریں آپ کو بابا کس طرح یقین تم کو ہوا اپنی اجل کا ضرور ہے دنیا میں بس اب خود ہمارا ایک ہر گھر میں ہر گھر میں کل روتی آئی کل روتی آئی حالت میرے غم میں نہ بجا ہوگی کسی کی کل آئے گیا شیعہ بھی سر کھولیں گے اور غرام بھی زہرا کی صدائیں کفن پاڑیں گے ہم بھی زینب سے روایت ہے کہ تھی 4 گھڑی رات مشتاق خدا گھر سے چلے سید خوشزاد تسبیح بکف جمع ہوئے دیوڑی پسادات واشن لگی واشن لگی گلدتا ہو حیدت سربراز ہمیشہ یا رب رہ دنیا میں آواز یا رب رہ دنیا ہی وادی ازاکان میں آواز آئی ایجیو لکھتو ہے دعائی صلوات سر پیٹو مومنو سرے ہے دروا دنیم ایما کے برج کا میں انور وادنیم سوچو تو فرق شاہ کا کیوں کروا دنیم لکھا ہے زہران بال کھولے نبی نانگ سرو تم بے ماما رتن بگڑا لکھا ہے جب دانی موافرق مرتضی سدرے سے جبرائیل کے رونے کا غل اٹھا پھائے کے سروں سے زینب کلثوم نے ردا چلا جوان چلا کے بھائیوں کو سنتے ہو جبرائیل اس وقت کیا کہا وہ بولے پیکا قتل المرتضی کا
دوڑے کے جانب مسجد نیک ذات ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات ماتھے پکون باپ کا مل کر کئی ابار ہے اٹھا قبلہ کا نان جان گودارو سلام بن باپ کا گیان مائے ناگا نمازیوں کا گرو آیا ننگ سر ہے دن مشتبہ سے کان کے کھول کر پڑھواؤ تم نماز جماعت کے پسام ہم بڑھے لیکن جب ایک زخم پر مال باندھو میرا سر شگافتہ اے لال باندھا سن زخم سر شاہ ذوالجلال بولے علی کے اور کسا درد ہے کمال شبر نے جب کسا تو کیا پھر وہی میں قال چست باندھ کرے اب درد کیسا صد جلال ہاتھوں سے پڑھا کے بے نماز جماعت کی مشتبہ بابا کے سر پر پڑھنے لگے آئے شفا ناگا کے کسے عورت نے دین دا ذرا کے بیرد بابا کو میرے جلدہ جگہ میں نہ لاؤ گے تو سربراہ نام بولے علی آواز ابھی سے بجانے زینب سے گھروں کو میں بے کسو بے آشنا نہیں شیعہ گردے نرگے پردے سے ننگے سرطوں میں کیوں نکلتے ہیں کیا خبر زنگ بتا غریبوں کے چار اگر مولا زخمیتے اثر کربلا کا ہے نقطہ آغاز سوئے جنت تیرا سفر تیرا بیٹا شہید کربلا بیٹیاں تیری در بدر لو مومن تم ہو گئے
وارث والی لو دوست تم سے ودا شیالی کل صبح کچھ لائیں گے حیدر کے موالی آج احمد مختار کی منت آج احمد مختار کی منت وقا ٹکڑے کیے زہرانے گربانے کفن کے کوئی ناراض پوتنا کوئی ناراض پوتنا مسجد میں شتم گانے کعبے کو گرایا بے قدر شب قدر کا کوئی دھیان نہ لایا محراب میں قندیلے امامت کو بجھایا شہدانی کو عید کے نزدیک شہدانی کو عید کے نزدیک رلا برداشت لولا کے داماد کو مارا فریاد کے جبریل کے ساتھ فریاد کے جبریل کے ساتھ تمہارا ساتھ نہیں مسجد کوفہ سے سراسر گھر لے چلے سپین نبی شے کو اٹھا کر تھے گرد تو اس لاش کے سب شیعہ حیدر فرزندے کے مگد فرزندے کے مگد ننگے مرا بہن پا یتیمی کی مصیبت جو پڑی تھی چلاتی در پہ تیری در پکڑی عباس سے حیدر نے کہا چپکے سے جاؤ ہاں فاطمہ کی بیٹی کو دیوڑی سے ہٹاؤ سمجھاؤ کہ بسر سے خدا کو نہ ہلاؤ رہ گرا کو آوانا رونے کے سنا ایک وقت یہ تھا ایک آفت کی گھڑی تھی رن میں یہ زینت کے دھننگے رن میں یہ زینت کے دھننگے کڑی یہ کہتے ہی بے چین ہوئے حیدر کرار شبیر کی غربت پا جگر ہوگا افکار ایک سمت سے اتنے میں سنانو کئی بار لیڈے دباٹ بیٹھے کرتے ہوئے لیڈے دباٹ بیٹھے کرتے ہوئے گو کسی درد رسیدہ کیے فریاد و بکائے یہ تو میرا بات کے رونے کی یہ تو میرا بات کے رونے کی ددا تیرے رو کے کہاں راضیے تقدیر کو لاؤ مظلوم کو لاؤ سے دلگیر مظلوم کو لاؤ سے دلگیر کو لاؤ شمع لہدے صاحب تطہیر کو لاؤ شبیر کو لاؤ میرے شبیر کو لاؤ میرے شبیر کو لاؤ لاؤ سے آفت کا فلک جس پا گرے گا سرجش کا دیکھو میں نے دے پا سرجش کا دیکھو میں نے دے پا پھرے گا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الخرشی حبیب الہ العالمین اشرف المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وعلی وارث علم النبیین
حاکم یوم الدین رئیس العارفین سید الوصیین قائد الغر المحجلین قاتل الکفار والمشرکین خاطئ الناکسین والقاسطین مصداق کل شیء احصیناہ فی امام مبین الشجاع الغضنفر قاسم طوبى وصخر میزان الاعمال مخلب الاحوال وجه اللہ الذی من آمنا به امنا نفس اللہ القائمہ حزن اللہ الواعیہ عین اللہ الناظرہ حجت اللہ البالغہ الامام نجم الثاقب امام المشارق والمغارب مظہر العجائب ومظہر الغرائب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مولانا و مولا الکونین امیر المومنین علی ابن ابی طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من یومنا ھذا الی یوم الدین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب عزیزان گرامی، ارشاد ختمی مرتبت پیغمبر اسلام جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیوں سے ہمارے درمیان موجود ہے، اور یہی کمال کلام معصوم رہتا ہے کہ اگر آپ دنیاوی کسی موضوع پر بات کریں تو چاہے وہ کتنا ہی تفصیلی موضوع کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ وقفے کے بعد ایک موقع ایسا آتا ہے جہاں وہ موضوع ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جو لامتناہی ہو اور جس پر ہمیشہ گفتگو ہو سکتی ہو، کوئی موضوع نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق اللہ کے دین ہی سے کیوں نہ ہو۔ ایک موقع آتا ہے جہاں موضوع گفتگو ختم ہو جائے، سوائے کلام الہی اور کلام معصوم کی تفسیر کے۔ ان کے کلام کی کبھی تفسیر نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے کہ گوگل پر آپ سرچ کریں تو آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے۔ تفاسیر کتنی ہیں، یہ کلام الہی کا معجزہ دیکھیں۔ قرآن کے کئی نام ہیں، اس میں ایک نام معجزہ بھی ہے، معجزہ الہی قرآن کا نام۔ یہ معجزہ کس بنیاد پہ کہا گیا، اس کے کئی وجوہات ہیں، میں ایک ہی وجہ بتاتا ہوں کہ اس لیے بھی کلام خدا قرآن مجید کو معجزہ کہا گیا کہ اس کلام کی تفسیر جو ہے وہ آج تک مکمل نہیں ہوئی ہے۔ آپ تفاسیر دیکھیں، یہ کتاب اللہ کی ایک ہے، 6666 آیتیں ہیں، کچھ تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ، 30 پارے ہیں، 114 سورے ہیں۔ اب تحقیق کرنے والوں نے اس کے الفاظ بھی بتائے ہیں کہ اس قرآن میں الف کتنے مرتبہ استعمال ہوا، اب اس سے بحث نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ ایک ہی کتاب ہے اور اس کی عمومی طور پر 600 کچھ چند صفحات پر مشتمل ہوتی ہے قرآن۔ یہ ایک کتاب کی تفسیر میں، یعنی اس کو سمجھانے کے لیے، کتاب کی وضاحت کے لیے کتنی کتابیں لکھی گئیں اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔
شمار کرنے بیٹھے تو بہت مشکل ہے. ایک ایک عالم نے، کسی نے 30، کسی نے 40، کسی نے 100، ایسے ہزاروں کتابیں تفسیر کلام الہی میں آ چکی ہیں. ہر مفسر جس نے تفسیر کی، اور تفسیر کے بارے میں بتا دوں، ہمارے پاس تفسیر بالرائے حرام ہے. ہمارے اہل بیت کے چاہنے والے علماء نے جو تو ہمارے پاس وہی قابل قبول ہے، اوروں کی تفسیر نہیں، کیونکہ اللہ کے کلام میں ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے، اس لیے تفسیر بالرائے حرام ہے. ہمارے علماء نے جو تفسیر مرتب کی ہیں وہ ہمارے ائمہ کے استفادے سے ہیں. آپ دیکھ لیں ہر روایت میں، ہر تفسیر میں امام کا حوالہ ضرور ہوتا ہے. چھٹے امام، ساتویں امام، 10ویں 11ویں امام، سارے ائمہ سے ہی اس کی تفسیر ہوتی ہے. تو ایک ایک عالم نے اتنی کتابیں، لیکن جو بات میں بتانا چاہتا ہوں غور سے سنیں آپ، کسی بھی عالم نے چاہے اس نے 30 کتابیں لکھی ہوں، 30ویں کتاب کے اختتام پر اس نے ختم شد بول کے نہیں لکھا ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں گے جتنی کتابیں اگر جلدوں میں بھی ہوں تو 1 2 3 جلد کے بعد آخر میں لکھ دیتے ہیں کہ اب ختم ہو گئی بات. لیکن تفسیر کلام الہی میں کسی بھی عالم نے ختم شد کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تفسیر ختم نہیں ہو سکتی. ہر دور کے ہر زمانے میں تفسیریں ہوتی رہی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ جو شان کلام الہی کی ہے، من و ان یہی شان کلام معصوم کی ہے. کلام معصوم کی شان میں بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس لوگ محاورے وضع کر لیتے ہیں، ہم بنا لیتے ہیں، سمجھے آپ، جس میں ایک محاورہ بڑا مشہور ہے کہ سمندر کو کوزے میں سمیٹ دینا. یہ بنا تو لیا، لیکن یہ کام کس نے کیا کوئی نہیں بتا سکتا کہ سمندر کو کوزے میں سمیٹا کس نے. اب اگر آپ اہل بیت پہ نگاہ کریں تو پتہ چلے گا کہ پیغمبر اسلام، مولا کائنات اور ہمارے ائمہ کے کئی ایسے قول ہیں جو بالکل ایک سطر ہیں، لیکن اگر اسے پھیلا دیے تو سمندر ہو جاتا ہے. وہ تو کوزے میں سمندر سمیٹنا یہی ہے، یہ کام یہی کر سکتے ہیں. تو یہ قول بھی جو پیغمبر اسلام کا ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، یہ بھی ایک ایسا ہی قول ہے جو اسے پیغمبر نے سمندر کو کوزے میں سمیٹ کے ہم پیش کر دیا. اب ہمارا کام کیا ہے؟ اس کوزے سے ایک ایک خطرہ لیں اور اس کی وضاحت کرتے. تو قیامت تک ہوتا رہے گا. سمندر ہے، ہم سمندر کی تہ تک جا نہیں سکتے. تو کلام معصوم اور کلام الہی کی شان ایک ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی فصاحت و بلاغت میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. زبان میں، محاوروں میں، صرف و نحو میں، گرامر جسے کہتے ہیں ہمارے پاس، قواعد میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. یہ ان کے کلام کی شان ہے. تو پیغمبر نے جب یہ کہا تو یقینی طور پر نام اس میں گرامی مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جب ہمارے حوالے کیا تو یہ نام ہی اتنا عظیم ہے، اتنا وسیع ہے کہ اب جیسا میں نے ابھی کہا آپ کو کہ اگر سمیٹ دیا جائے تو ایک نام علی ہے، 3 حروف پر مشتمل، عین لام یہ، اور اسی نام کو پھیلا دیا جائے تو ایک کائنات سے بھی بڑا نام ہے. کائنات نام علی کے سامنے بہت چھوٹی ہے، بہت مختصر ہے. ہم بقول شاعر میثم مخال محمد علی وفا کے کہ علی کو کیسے میں حلال مشکلات کہوں، مولا کائنات کہوں کہ بڑا ہے نام علی، کائنات چھوٹی ہے. تو نام علی بڑا ہے، کائنات بہت چھوٹی ہے. اور یہ ہمارے شعراء نے اسی سے استفادہ کیا ہے، ان کے اقوال سے، ان کے سیرت و کردار کو دیکھ کر، ان کے علم کی وسعت کو دیکھ کر ہی یہ کام کیا ہے. تو مولا کائنات کی حیات مقدسہ اگر ہم غور کریں تو اتنی محیط ہے کہ ہم اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے. کبھی کوئی ایک رخ، کبھی کوئی ایک رخ، وہ ایک رخ میں بھی بہت مختصر سا ہم اسے استفادہ کر سکتے ہیں. اس ایک رخ کی بھی حد کو نہیں جا سکتے، ہم تہ تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اس کے دعویٰ بھی نہیں کر سکتے. تو انہی میں جیسا میں نے کہا کل آپ کی خدمت میں کہ علم کی جو ایک ہے حد، علی کا علم لامحدود ہے. جو ایک وجہ میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، ہم کیوں اللہ کے کلام کی شرح مکمل نہیں کر سکتے، ہم کیوں کلام علی اور کلام پیغمبر کی شرح کو مکمل نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ہم میں جتنا بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو. اب اس وقت کے دور میں جو مانے جاتے ہیں ہمارے پاس علماء میں،
جو مراجع ہیں ان میں آقائے علی سیستانی الحسینی ہیں کہ جو اس وقت مرزا پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں، اور بھی بہت سے نام ہیں جن میں کچھ نام مخفی ہیں۔ وہ ایسے بڑے علماء ہیں جو گوشہ نشین رہتے ہیں، زیادہ مشہور نہیں ہوتے، لیکن ان کا مقام و مرتبہ بڑا۔ انہوں نے وحید خراسانی بھی ہیں جو بہت زبردست اور بہت بڑے عالم ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، بہرحال وہ انسان ہے اور اس کا علم محدود ہے۔ بقول مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے، اسی کو میں ممبر کی عطا کہتا ہوں کہ ممبر ہی پہ ذہن میں آ جاتی ہے، بات میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، کوئی میرے پروگرام میں نہیں تھا لیکن یہ بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں کہ مولا کائنات عجیب و غریب خود اس پہ آپ غور کریں تو آپ کو انسان کی انکساری اور اس کی کمتری کا احساس ہو جاتا ہے انسان کو اگر یہ غور کرے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ہمیشہ وہ علم زیادہ رہے گا جو تمہیں معلوم نہیں ہے اس علم کے مقابلے میں جو تمہیں معلوم ہے، کتنا ہی معلوم کیوں نہ ہو تمہیں، بے حساب علم ہوگا، لیکن یہ علم کم ہے اس علم کے مقابلے میں جو علم تمہیں ہے ہی نہیں معلوم۔ تو مطلب کیا ہوا؟ نامعلوم زیادہ ہے، معلوم کم ہے۔ یہ انسان ہے، یہ علماء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے علماء عالم کے لیے بھی یہی ہے، اس عالم کے پاس بھی معلوم کم ہے، نامعلوم زیادہ ہے، لیکن علی کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا، علی کے لیے نامعلوم کی تو بات ہی نہیں ہے، وہاں تو معلوم ہی معلوم ہے، معلوم در معلوم ہے وہاں پر، نامعلوم کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ علی کسے کہے اگر نامعلوم تو ان کی لغت میں تو نامعلوم ہے ہی نہیں۔ ان کے ساری عاجزی ہمارے علماء کا نہیں، امت میں ہے، لوگوں میں ہے، علی کے پاس عاجزی کا کوئی لفظ ہی نہیں، عجز جو ہے نا وہ ہے ہی نہیں علی کے لیے۔ تو مولا کائنات کا علم لامحدود ہے، تو ہم کیوں ان کے کلام کی تفسیر نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ دو جملوں میں بتا دوں کہ تفسیر کرنے والے کا علم محدود ہے، جس کے علم کی تفسیر ہو رہی ہے اس کا علم لامحدود ہے۔ تو لامحدود کی تفسیر محدود کیسے کر سکے گا؟ اپنے حد کی، اپنے عقل و خرد، اپنے علم اور اپنی حکمت کے مطابق جہاں تک اس سے ہو سکتا ہے وہ کرے گا، اس کے بعد کہاں کرے گا؟ ان کے تو مقامات اور اعلیٰ ہیں۔ تو بہرحال کل میں نے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا مولا کائنات کے خزات کا، آج ایک اور عجیب و غریب واقعہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں خزات ہی سے متعلق۔ اور کل کی مجلس جیسا کہ آپ جانتے ہیں مرکزی مجلس ہوتی ہے، 20 تاریخ کی تابوت برآمد ہوتا ہے اور اس کا وقت تبدیل ہوتا ہے، روز کی طرح 9:30 بجے نہیں شروع ہوگی، وہ 11 بجے کے بعد ہی ہوتی ہے، کیونکہ کل 20 رمضان ہے، کافی مجلسیں ہوتی ہیں۔ قدامت سے یہی طریقہ رہا ہے کہ مجالس جو ہے وہ سلسلہ وار ہوتی ہے، سلسلے میں یہ مجلس ہوتی ہے انشاءاللہ، تو وہ 11 بجے کے بعد یہ مجلس ہوگی۔ پھر پرسوں 21 کو جو مجلس ہوگی وہ 10 بجے ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ وہ بھی مجالس کے سلسلے میں ہوتی ہے۔ صلوات ارشاد فرمائیں حضرات باؤں۔ خزات امیر المومنین ایک مستقل موضوع ہے، یعنی علی کے فیصلے جس سے کہتے ہیں۔ تو جو فیصلے دنیا کی عدالتوں میں ہوتے ہیں ان میں اور علی کے فیصلے کا بنیادی فرق بتا دوں میں آپ کو۔ دنیاوی عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ چشم دید گواہ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، حالات کو سن کے دیکھ کے وکیل سارے چیز تیاری کر، جج جو فیصلہ دینے والا تو منصف مولا کائنات جیسے تھے منصف، وہ جو ہوتا ہے وہ ظاہری حالات کو پیش نظر دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ علی جو ہے غیب میں دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ علی کا فیصلہ اس لیے محکم ہوتا ہے کہ علی کے لیے ظاہری گواہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، علی حقیقت واقعے کا علم رکھتے ہیں اس لیے فیصلہ دیتے ہیں۔ دنیا کا کوئی جج، کوئی منصف حقیقت واقعے سے واقف ہی نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں، وہ تو جج ہے نا بھائی، واقعہ گزر کسی کا خطر ہو، کون کیا، کب کیا، کیسے کیا، اس کو کیا معلوم۔ اب اس کے سامنے جو شواہد پیش کیے جاتے ہیں انہی کی بنیاد تو فیصلہ کرتا ہے، حقیقت واقعے کا تو علم ہوتا ہی نہیں ہے۔ دنیا کے کسی منصف کو بھی حقیقت واقعے کا علم نہیں ہوتا، لیکن مولا کائنات کا کمال یہ ہے کہ انہیں ہر واقعے کی حقیقت کا علم ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر علی فیصلہ کرتے ہیں۔ اور یہ بات عرض کرنا تو ایک فیصلہ میں سنانا چاہتا ہوں، اس میں نتیجہ تو بہت ہی سادہ ہے آپ جانتے ہیں، لیکن واقعہ جو ہے اس میں
غیروں نے کیسے علی کو کیا تسلیم کیا، اور کبھی کبھی خود علی نے اپنی زبانی اپنی جو تعریف کی وہ میں آپ کے سامنے عرض کر کے مربوط میں تمام کروں۔ کوفے کی مسجد کا واقعہ کوفے کا واقعہ ہے جناب۔ کل جو ہے زید ابن ارقم اور عمار اس کے راوی تھے، آج جو میں واقعہ تھا میثم تمار سے منسوب ہے۔ میثم تمار خود روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے آقا و مولا کائنات کے حضور میں موجود تھا۔ میں جب وہاں موجود تھا تو اور بھی لوگ مسجد میں بہت سارے لوگ تھے، اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ آیا ہے مسجد میں، اور وہ خد و خامت کے اعتبار سے عام لوگوں سے بہت زیادہ ہے، یعنی بہت طویل سمجھیے آپ، اونچا پورا بھی ہے، اور وہ خاکی رنگ کی عبا اور زرد رنگ کا عمامہ پہنے ہوئے ہے، 2 تلواریں اس کی جو ہے وہ لٹک رہی ہیں۔ وہ جب داخل ہوا تو سب لوگ حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگے، میثم کے الفاظ بتا رہا ہوں، اٹھا کے دیکھنے لگے، مگر میرے مولا و آقا نے سر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا، ویسے ہی بیٹھے رہے۔ جب سب لوگ بیٹھ گئے سکون سے آرام سے، تو اب وہ شخص گویا ہوا، اب وہ بیان کرنے لگا، آغاز اپنی گفتگو کا آغاز یوں کرتا ہے کہ آپ میں وہ کون ہے جو شجاعت کے لیے منتخب ہو چکا ہے۔ اب وہ صفتیں بتا رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کون ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کون ہے، تو جب پتہ چلے گا کون ہے تو پھر وہ اپنا حاجت بیان کر۔ آپ میں وہ کون ہے جو شجاعت کے لیے منتخب کیا گیا ہے، جس کے سر فضیلتوں کا دستار موجود ہے؟ وہ کون ہے کہ جو جنگجو ہے اور دشمنوں کے لیے زمین تنگ کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے کہ وہ کون ہے جو حرم میں متولد ہوا ہے؟ وہ کون ہے کہ جو محمد کی ہر قدم پر ہر منزل پہ مدد کرتا رہا ہے، دین کو مستحکم کرنے میں جس نے ہمیشہ مدد کی ہے؟ وہ کون ہے جو علم و فضل میں کمال رکھتا ہے، ہر فضیلت کا وہ مالک ہے؟ وہ کون ہے؟ جب اس نے یہ کہا تو اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ وہ کون ہے جو 2 عمروں کا قاتل ہے اور 2 کو اسیر کر کے لایا۔ 2 عمر سے مراد عمر ابن عبد الودع اور ایک عمر ہے، 2 عمروں کو جس نے قتل کیا ہے اور 2 کو اسیر کر کے لایا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو مولا کائنات نے اس کا نام لے کے کہا کہ اے فضل ابن ربیع ابن فلاں، 7 پشتوں کے نام مولا نے گنائے، تو اس کی زبان سے فوراً کیا نکلا؟ جب علی نے کہا کہ اے فضل فلاں بن فلاں بن فلاں، تو کہا لبیک یا علی کہہ کر صلوات ارشاد فرمائے بحضرات آواز۔ تو اس نے کہا لبیک یا علی، اور پھر مولا کائنات نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ آپ اب یہاں مولا اپنی بات بتا رہے ہیں کہ آپ جو پوچھنا ہے پوچھیں، کیوں؟ میں وہ خزانہ ہوں جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوں، میں فضیلتوں کا مالک ہوں، میں صابر ہوں، میں طور و اسباب ہوں، میں خاف و قرآن مجید ہوں، کوئی کتاب میرے بغیر گویا نہیں ہوتی، زمین سخت میری وجہ سے قائم ہے، بارش برستی ہے میری اجازت سے، بڑے بڑے علماء جو فاضل ہیں وہ میرے علم کے کلام کی وجہ سے کلام کرتے ہیں، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں میری فضیلت موجود نہ ہو، تم بیان کرو کہ تمہاری مشکل کیا ہے؟ اب اس نے کہا کہ یا علی، میں قبیلہ اخیمہ کا 60,000 افراد کا نمائندہ ہوں، قبیلہ اخیمہ کے 60,000 افراد کا نمائندہ ہوں، انہوں نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے، میرے ساتھ ایک مردہ شخص کی میت ہے جو میں لایا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ زمین پر زندوں کو مردہ کر دیتے ہیں اور مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، آپ ہماری یہ مشکل حل کریں کہ اسے زندہ کریں
تاکہ وہ خود اپنی زبان سے بتائے کہ اس کا قاتل کون ہے، کیونکہ اس کے قتل کا کوئی معمہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ وہ جب سویا تھا تو صحیح و سالم تھا، لیکن جب دیکھا گیا صبح تو ایک کان سے دوسرے کان تک کٹا ہوا تھا، اور بہت حسین و جمیل جوان تھا وہ۔ بہرحال آپ اگر یہ مشکل حل کر دیں تو بہتر ہے کہ آپ جانتے ہیں اس کا قاتل کون ہے، تو پھر یہ اس کے قبیلے میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ بتائیں کہ یہ کون ہے، اور اگر آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ کون ہے، کس نے قتل کیا ہے، تو پھر ہم مانیں گے کہ آپ واقعی جو دعویٰ کیا ہے وہ سچ ہے، اور اگر آپ زندہ نہ کر سکے تو میں اپنے قبیلے میں واپس چلا جاؤں گا اور یہ سمجھوں گا کہ آپ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں، اور جو کہا ہے آپ وہ کر نہیں سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ سنا مولا کائنات نے جناب میثم تمار سے کہا کہ اے میثم، تم گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور جا کے کوفے کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ جو کوئی میری وہ فضیلت و منزلت دیکھنا چاہتا ہے جسے اللہ نے برادر رسول علی کو دی ہے۔ اور جب علی کہہ رہے تھے نا کہ میں کون ہوں، تو اس میں مولا کائنات نے یہ بھی کہا تھا کہ میں یہ ہوں، میں پڑھا ہوں، تو میں محمد کا بھائی ہوں، ان کی بیٹی کا شوہر ہوں، اور ان کے بچوں کا باپ ہوں، میں وہ علی ہوں۔ تو علی نے کہا کہ میثم کہو ان سے کہ جو کوئی علی کی یہ فضیلت دیکھنا چاہتا ہے کل نجف کے صحرا میں آ جائے اور دیکھے کہ علی کو اللہ نے کیا فضیلت عطا کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جناب میثم سے بھی کہا کہ تم اس کو اپنے گھر مہمان لے جاؤ اور اسے جو ہے اپنے گھر میں رکھو۔ اس شخص سے یہ کہا تھا مولا کائنات نے، تو اس کو جانتا تھا اور کہا کہ آپ بتائیں۔ علی نے بتا دیا تھا کہ اس کو اس کے چچا نے قتل کیا ہے۔ وجہ بھی بتا دی کیوں قتل کیا ہے، اس لیے کہ اس کے چچا نے اپنی لڑکی کا عقد اس سے کیا تھا۔ کچھ دن کے بعد اس جوان نے اس لڑکی کو طلاق دے دی، چچیری بہن کو، اور کسی اور لڑکی سے عقد کر لیا۔ اس بنیاد پر حسد اور کینوں بغض کی بنیاد پر اس کے چچا نے اسے قتل کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ یا علی ٹھیک ہے، ہم آپ کی اس بات پر خانے نہیں ہو سکتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ مردہ خود زندہ ہو کر بتائے کہ اسے کس نے قتل کیا، تاکہ فتنہ و فساد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تو تب مولا کائنات نے یہ اہتمام کیا کہ کل صبح نجف کے صحرا میں سب جمع ہوں۔ تو میثم تمار کہتے ہیں کہ میں اس شخص کو اپنے گھر لے گیا، مہمان رکھا، اس جو صندوق میں اس کا لاشا تھا اس کے ساتھ، اور اس کی خاطر مزارت کی۔ صبح نماز فجر کے بعد جب میں مولا کی خدمت میں حاضر ہوا تو مولا کائنات نجف کے صحرا کی طرف چلے، میں بھی گیا۔ تب مولا نے مجھ سے کہا کہ اے میثم، وہ شخص کو اور اس کے ساتھ جو لاش ہے مردہ اسے لے کر آؤ یہاں پر۔ وہ میثم کہتے ہیں کہ کوفے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں لوگ موجود ہوں، پورے اس کے پورے صحرا میں جمع ہو گئے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ علی کا کمال کیا ہے۔ اب جب سب جمع ہو گئے تو اس وقت مولا کائنات نے یہ اہتمام کیا، وہ لایا گیا اونٹ پر اس کو، تو علی نے اس شخص کا مخاطب کر کے کہا کہ تم اپنے دوستوں کی مدد سے اس کو باہر نکالو، صندوق رکھو اور لاش کو باہر نکالو۔ تو میثم کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کچھ لوگوں نے مدد کی، وہ صندوق کھولا گیا تو اس شخص نے ایک کپڑا نکالا جو زرد تھا، پھر ایک کپڑا دیکھا وہ سبز رنگ کا تھا، اس کے بعد اس کے نیچے ایک موتیوں کا بہت بڑا ہار تھا، اس کے درمیان وہ لاش تھی، بہت خوبصورت حسین و جمیل تھا، اس کے بال طویل تھے، بڑے تھے عورتوں کی طرح، اور اس کو بتایا گیا، دکھایا گیا یہ بات۔ اب مولا کائنات نے یہ کیا کہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اس کے قریب جا کر کوفے والوں کو مخاطب کر کے کہا دیکھو تم لوگ وہی کچھ کہنا جس کا مشاہدہ تم نے ہم سے کیا ہے، اور ہماری بات سن کر لوگوں تک پہنچانا، یعنی ہم سے ہی، کوئی اور نہیں، ہم سے سنو، لوگوں تک پہنچاؤ، ہماری ذات سے مشاہدہ دیکھو اور وہی کہو جو تم نے
دیکھا ہے۔ اس جو حوالہ دیا ہے، دیکھیے اب کمال یہی ہوتا ہے کہ یہ حوالہ دیا کہ بے شک اللہ کے نزدیک علی برادر رسول کی فضیلت بنی اسرائیل کی گائے سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی گائے کے گوشت سے ایک مردے کو زندہ کیا گیا تھا جو 7 دن تک مردہ تھا، اور اس کے بارے میں پوچھا تھا علی نے اس شخص سے کہ اس کا قتل کب ہوا، تو اس نے کہا 41 دن ہوئے ہیں۔ 41 دن کے بعد بھی میت میں کوئی فرق اس لیے نہیں آیا کہ آگے چل کر یہ علی کا غلام ہونے والا تھا، ورنہ عام حالات میں تو تغیرات آ ہی جاتے ہیں۔ تو پھر علی نے کہا کہ بے شک اللہ نے گائے کے گوشت کے ٹکڑے سے ایک مردے کو زندہ کیا تھا، میں بھی اپنے عضو بدن سے اس کو زندہ کروں گا۔ یہ کہہ کے مولا کائنات قریب گئے اور اپنے سیدھے دائیں پاؤں سے اس کو ہلا کے، اب دیکھیے جہاں توحید کا تحفظ کرنا ہوتا مجمع عام ہے وہاں توحید کا تحفظ ہوتا ہے، ورنہ خنب اذن اللہ کے ساتھ خنب اذنی بھی ہے۔ علی کو خنب اذن اللہ کا محتاج نہ سمجھنا، پہلے ہی سے اذن الہی کے حامل ہے، مگر چونکہ اتنے بڑے مجمع میں توحید کا تحفظ کرنا تھا تو اسے اپنے پیر سے ہلا کے کہا کہ اے، اب دیکھیے نام اس کا، اے مدرکہ بن قیس تو اٹھ جا کہ علی نے تجھے اذن خدا سے زندہ کیا ہے۔ یہاں اپنا ربط اللہ سے بتا رہے ہیں کہ میں اللہ سے اتنا قریب ہوں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں، مجھے الگ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار تو میری بات تو میری دعا قبول کر، تو اسے ایسا نہیں، اذن خدا سے اٹھا رہا ہوں، میں اللہ سے اتنا قریب ہوں کہ میری مرضی اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی میری مرضی ہے، تو زندہ ہو جا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص کھڑا ہو گیا، انتہائی خوبصورت، چاند سے زیادہ چمکتا ہوا چہرہ اور سورج سے زیادہ، صلوات ارشاد فرمائے بابا، سورج سے زیادہ روشن کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہوتے ہی جو اس نے کہا، یہ سنیں آپ، السلام علیکہ یا امیر المومنین یا علی، اے ہڈیوں کو زندگی دینے والے، اے بے مثال ہستی، آپ پر سلام ہو۔ جب واقعات ہوتے ہیں تو قدرت ایسے الفاظ ان سے کہلواتی ہے کہ آگے چل کے زمانے والوں کو معرفت کے راستے ملے ہیں۔ اب اس کے بعد اس نے کہا، جب مولا کائنات نے کہا کہ اب تم بتاؤ کہ تمہیں کس نے قتل کیا، تو اس نے اتنا ہی کہا کہ یا علی، مجھے میرے چچا نے قتل کیا ہے۔ اور جب اس نے کہہ دیا، پورے لوگوں نے مان لیا کہ بھائی یہ بات ہو چکی ہے، طے ہو گئی ہے، تو اب مولا نے کہا کہ تم اپنے قبیلے میں اپنے رشتہ داروں میں چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا یا علی، میں نہیں جاؤں گا۔ مولانا پوچھا کیوں نہیں جائیں گے؟ اس لیے نہیں جاؤں گا کہ مجھے خطرہ، اب دیکھیے اب پھر میں آپ کو تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، مجالس کا سلسلہ ہے، کیوں نہیں جائیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ میں جاؤں گا تو مجھے خطرہ ہے کہ مجھے پھر قتل کر دیں گے، اور اگر پھر قتل کر دیں گے تو پتہ نہیں اس وقت تک آپ اس دنیا میں موجود رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، کہ پھر مجھے زندہ کون کرے گا؟ یعنی اسے یہ معلوم تھا جب تک علی ہیں میں زندہ ہوں، کوئی قتل بھی کر دے گا تو علی مجھے زندہ کر دیں گے، یہ یقین تھا اس کو۔ اگر آپ نہ ہوں گے تو پھر مجھے کون زندہ کرے گا؟ پھر وہ شخص جو ساتھ آیا تھا، جو 60,000 افراد کا نمائندہ تھا، اس سے کہا کہ تم اب چلے جاؤ اپنے قبیلے میں۔ اس نے کہا میں بھی نہیں جاؤں گا، میں آپ کے اور اس نوجوان کے ہمراہ یہیں پر رہوں گا۔ اور یہ علی طے کر رہا ٹھیک ہے اجازت۔ اب ان کی تاریخ بس اتنی ہے کہ یہ علی کے ساتھ رہے، ان کا مقام یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ تو اب آپ سوچیں علی کا ساتھ دیتے ہوئے حق پر رہ کر شہید ہونا کتنا بڑا مرتبہ ہے، اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ انہیں عطا کیا تھا۔ تو یہی بنیادی طور پر وجوہات رہا کی ہیں جو علی سے بغض و حسد کی بات رہی ہے۔ یہ کمالات و فضائل نہ کوئی ظاہر کر سکتا تھا، نہ کسی سے ظاہر ہو سکتے تھے، اس لیے بغض علی بڑھتا گیا اور دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے سازشیں کی، بعد پیغمبر فاطمہ کے گھر کو جلا دیا، عصیتیں دیتے رہے اور مصلحتاً
کچھ دن خاموش بھی رہے، لیکن پھر وہ موقع آیا جب دیکھا کہ کسی طرح بھی علی کو ہم قابو میں نہیں لا سکتے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر سازش کر کے مولا کائنات کو شہید کیا گیا۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ ہماری ترقی میں یہی رکاوٹ ہیں، اس رکاوٹ کو ہٹا دیا جائے۔ ان کو یہ پتہ نہ تھا کہ ایک علی جاتے ہی دوسرا علی پہلے سے موجود رہتا ہے۔ اسی لیے ظلم کا سلسلہ بھی آگے رہا، ہر دور میں علی رہے اور ہر دور کے علی کو اذیتیں دی گئی۔ مولا کائنات کے لیے جو ظلم ہوا وہ آپ جانتے ہیں، آج 19ویں رمضان ہے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ اتنا ہی سوچ کر رونے کے لیے کافی ہے۔ عزادارو یہ سوچ لو کہ آج 19ویں رمضان ہے، سن 40 ہجری میں علی کا کیا عالم ہوگا، کس طرح علی تڑپ رہے تھے۔ صبح صبح نماز فجر کے وقت مولا کائنات کا فرق مبارک زخمی کیا گیا تھا اور اس کے بعد علی کو گھر لایا گیا۔ افراد خاندان ہمیشہ موجود رہے مگر علی بہت تڑپ رہے تھے، کروٹیں لے رہے تھے، بار بار غش آتا تھا، پھر غش سے افاقہ ہوتا تھا۔ عزادارو جب بھی افاقہ ہوتا مولا کائنات کوئی نہ کوئی ایک وصیت کو انجام دیتے، کوئی نہ کوئی ایک عمل انجام دیتے۔ جب 20ویں کا دن بھی تمام ہو کر مغرب کا وقت قریب آیا تو مولا کائنات نے دیکھا کہ سب افراد خانہ بھوکے ہیں، 2 دن سے کسی نے کھانا نہیں کھایا، روزہ کھول لینا اور ہے، افطار کر لیا۔ کوئی کیسے کھائے گا کہ جس گھر کا والی و وارث یہ اعلان کر رہا ہو کہ میں اب جانے والا ہوں۔ علی تڑپ رہے ہیں، سر زخمی ہے، یہ سب دیکھ کر کس کا دل چاہے گا کہ کھانا کھائے؟ علی نے دیکھا میرے بچے بھوکے ہیں، سب کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، تو جناب ام البنین سے کہا ام البنین دسترخوان بچھاؤ۔ علی کا حکم ہے سب کو حاضر ہو، بولو یہ کہو تو سب آ جائیں۔ سب جمع ہو گئے۔ علی نے دیکھا کہیں حسین نظر نہیں آئے، پوچھا ام البنین میرا حسین کہاں ہے؟ کہا مولا آج صبح سے جب سے آپ کے سر کا زخم دیکھا ہے میرا شہزادہ ایک گوشے میں بیٹھے گھٹ گھٹ کے رو رہا ہے، تڑپ تڑپ کے رو رہا۔ کہا بلاؤ میرے کربلا والے حسین کو۔ حسین آئے تو پہلو میں بٹھایا، سب سے کہا کہ چلو آغاز کرو۔ سب نے بسم اللہ کہہ کر کھانے کا آغاز کیا۔ علی نے ایک روٹی طلب کی، ایک ٹکڑا توڑا، حسین کے دہن کے قریب لے گئے، آواز دی میرے کربلا کے بھوکے، میرے کربلا کے پیاسے اپنے بابا کے ہاتھ سے کھا لے۔ حسین نے کھا لیا، سب لوگوں نے کھا لیا۔ میں کہوں گا یا علی آپ سے اپنے گھر والوں کی بھوک دیکھی نہ گئی تو آپ نے اہتمام کر لیا، مطمئن ہو گئے کہ میرے بچے بھوکے پیاسے نہیں ہیں، مگر کربلا کے میدان میں آ کے دیکھیں آپ کا یہی لال حسین جب خیموں میں جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے التش کے ارے حسین پانی کہاں سے لائے، جھولے میں علی اصغر بیچے۔